سکتی ہوں۔ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے ایک خلاصہ ہے، کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں۔ چونکہ یہ اے آئی سے تیار کردہ آڈیو ہے، آپ کو چھوٹی گرامر یا تلفظ کی غلطیاں نظر آ سکتی ہیں، اور بعض اوقات جنس تقریر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مذکر الفاظ مؤنث شکل میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص کتاب کشف المحجوب کے کچھ دلچسپ حصوں پر بات کریں گے۔ جی، اور یہ فارسی زبان میں تصوف پر لکھی گئی شاید سب سے پرانی اور اہم کتابوں میں سے ایک ہے۔ تو آج کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم کوشش کریں گے کہ اس کتاب سے جو ابتدائی صوفیہ ہیں، یعنی تابعین اور ان کے بعد کے بزرگ، جی ان کی زندگیوں اور تعلیمات سے کچھ خاص باتیں، کچھ کہانیاں، کچھ ایسے اسباق نکالیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کریں۔ بالکل۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ تاریخی روایات ہمیں عبادت، خلوص، دنیا سے لا تعلقی، ان سب چیزوں کے بارے میں کیا سکھاتی ہیں۔ صحیح۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پھر۔ ضرور۔ سب سے پہلے جن کا نام آتا ہے وہ ہیں حضرت اویس کرنی۔ ان کا معاملہ تو بڑا ہی منفرد ہے۔ جی ہاں، بہت منفرد۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، یمن میں رہتے تھے، لیکن کبھی مدینہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہیں سکے۔ جی، اور اس کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ ایک تو ان پر وہ ایک خاص روحانی کیفیت، وجدانی کیفیت طاری رہتی تھی۔ اچھا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت میں بہت مصروف تھے۔ یعنی اتنی بڑی سعادت سے دوری کی وجہ بھی خدمت اور روحانیت ہی تھی۔ عجیب بات ہے۔ بالکل، لیکن اس کے باوجود ان کا مرتبہ اتنا بلند تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی۔ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا نا کہ ان سے دعا کروانا۔ جی بالکل، ان سے اپنی مغفرت کی دعا کروانا۔ اور جب وہ دونوں صحابہ ان کو ڈھونڈنے نکلے تو ان کو حلیہ بھی بتایا گیا تھا۔ جی، بتایا گیا تھا کہ قد زیادہ لمبا نہیں ہوگا، جسم پر بال زیادہ ہوں گے، اور پہلو میں ایک سفید نشان ہوگا درہم جتنا۔ اوہو۔ اور جب وہ ملے تو انہوں نے پہلے تو پہچان چھپانے کی کوشش کی، لیکن پھر مان گئے۔ ان کی ساری بات چیت کا مرکز وہ آخرت کی فکر تھی۔ اچھا۔ اور ان کا وہ مشہور قول سلامتی تنہائی میں ہے۔ ہاں، یہ سنا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ جنگل میں چلے جانا؟ نہیں، اصل میں ان کے نزدیک تنہائی کا مطلب تھا دل کا غیر اللہ سے خالی ہونا۔ اچھا، یعنی دل میں صرف اللہ ہو۔ جی، اصل تنہائی یہ ہے کہ دل خدا سے مانوس ہو، دنیا کی فکروں سے آزاد۔ تو بات یہ نکلی کہ ظاہری ملاقات نہ بھی ہو، دل کا تعلق اصل چیز ہے۔ واہ، بہت خوب۔ اچھا، اب آتے ہیں حضرت حسن بصری کی طرف۔ ان کا نام تو بہت بڑا ہے، علم میں بھی، تصوف میں بھی۔ جی ہاں، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ ان کا صبر کے بارے میں ایک قول ہے بڑا دلچسپ۔ کون سا والا؟ وہ ایک بدو نے ان سے پوچھا تھا صبر کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ صبر دو طرح کا ہے، ایک تو مصیبت پر صبر کرنا، جی، اور دوسرا گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، اور یہ دوسری قسم زیادہ افضل ہے۔ صحیح۔ لیکن پھر انہوں نے اپنی حالت کے بارے میں جو کہا وہ بہت غور طلب ہے۔ فرمایا، میرا زہد تو جنت کی خواہش ہے، اور میرا صبر جہنم کا خوف۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرا دنیا سے بے رغبت ہونا یا گناہوں سے بچنا بھی خالص اللہ کے لیے نہیں، اس میں بھی اپنا فائدہ شامل ہے۔ بالکل، وہ اصل میں خالص یعنی ایبسولوٹ اخلاص کی بات کر رہے تھے کہ عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ یہ بہت ہی اونچا معیار ہے۔ واقعی۔ اور اسی لیے انہوں نے یہ بھی تنبیہ کی کہ برے لوگوں کی صحبت نیک لوگوں کے بارے میں بدگمانی پیدا کرتی ہے۔ اچھا، اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر کوئی ایسے لوگوں کو دیکھے جو صوفی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ان کے کام ٹھیک نہیں، ہاں، تو وہ ان کو دیکھ کر اصل حقیقی اہل اللہ سے بھی بدگمان ہو سکتا ہے۔ اس لیے صحبت بہت اہم ہے۔ تو سبق یہ ملتا ہے کہ سچی روحانیت ذاتی فائدے سے بھی بلند ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اچھا، اسی سلسلے میں ایک اور نام آتا ہے حبیب اجمی کا۔ وہ کہتے ہیں پہلے سود خور تھے۔ جی، وہ بصرہ کے تھے، کافی مالدار تھے، سود کا کام کرتے تھے، لیکن پھر حسن بصری کے ہاتھ پر توبہ کی۔ اجمی اس لیے کہلاتے تھے کہ فارسی بولتے تھے،
عربی ٹھیک نہیں تھی۔ اچھا، تو ایک قصہ مشہور ہے کہ حسن بصری کہیں جا رہے تھے، دیکھا کہ حبیب اجمی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب چونکہ وہ عربی ٹھیک نہیں پڑھ پاتے تھے، قرآن کا تلفظ صحیح نہیں تھا۔ تو حسن بصری نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی؟ جی، وہ ہچکچائے، لیکن کہتے ہیں اسی رات حسن بصری کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے تنبیہ ہوئی کیا؟ کہ اے حسن، اگر تم حبیب کے پیچھے نماز پڑھ لیتے نا، اس کی نیت کی سچائی کو دیکھتے تو میں تم سے راضی ہوتا، تمہاری ساری نمازیں قبول کر لیتا۔ سبحان اللہ، یعنی نیت اتنی اہم ہے۔ بالکل۔ اور ایک اور واقعہ بھی ہے ان کا۔ جب حجاج بن یوسف کے سپاہی حسن بصری کو ڈھونڈ رہے تھے ہاں، تو وہ حبیب اجمی کے حجرے میں چھپ گئے۔ سپاہی آئے، حبیب سے پوچھا حسن بصری کہاں ہیں؟ تو حبیب نے کیا کہا؟ چھپا لیا؟ نہیں، انہوں نے سچ بتا دیا کہ وہ اندر ہیں۔ کیا؟ پھر؟ سپاہی کئی بار اندر گئے لیکن انہیں حسن بصری نظر ہی نہیں آئے۔ کمال ہے، یہ کیسے ہوا؟ جب سپاہی چلے گئے تو حسن بصری نے باہر آ کر کہا، حبیب تم نے تو بتا دیا تھا۔ تو حبیب نے جواب دیا، استاد جی، آپ کا بچنا میرے سچ بولنے کی وجہ سے تھا، اگر میں جھوٹ بولتا تو ہم دونوں پکڑے جاتے۔ واہ، سچ کی طاقت۔ جی، اور یہ ان کے اس قول کو ثابت کرتا ہے کہ خدا ایسے دل سے راضی ہوتا ہے جو نفاق سے پاک ہو، یعنی جو اندر باہر سے ایک ہو۔ تو سبق یہ ہے کہ باطنی سچائی ظاہری کمزوریوں پر بھی غالب آ سکتی ہے۔ واقعی ایمان تازہ ہو گیا۔ اچھا، اگلی شخصیت ہیں فضیل بن عیاض۔ ان کی کہانی تو بالکل فلمی لگتی ہے، ڈاکو سے اتنے بڑے ولی بن گئے۔ جی ہاں، وہ خراسان میں مرو اور باورد کے بیچ میں ڈاکے ڈالتے تھے۔ ان کا پورا ایک گروہ تھا۔ لیکن سنا ہے ان میں کچھ اچھی باتیں بھی تھیں۔ ہاں، یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر قافلے میں کوئی عورت ہوتی تھی تو اسے نہیں چھیڑتے تھے، نہ ہی کسی بہت غریب آدمی کا مال لیتے۔ اچھا، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک قافلے کو لوٹا۔ ایک تاجر نے اپنا کچھ مال چھپا لیا تھا۔ بعد میں وہ بے خبری میں فضیل کے پاس ہی آ گیا امانت رکھوانے کے لیے۔ فضیل نے اسے ایک جگہ بتا دی کہ وہاں رکھ دو۔ جب وہ تاجر واپس آیا تو دیکھا کہ سارا لوٹا ہوا مال بھی وہیں پڑا ہے۔ اس نے اپنا مال اٹھایا اور چلا گیا۔ فضل کے ساتھیوں نے کہا، یہ تو وہی تھا، آپ نے روکا کیوں نہیں؟ فضل نے کہا، اس نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا، میں اس کا بھروسہ کیسے توڑتا؟ ڈاکو ہو کر بھی امانت کا اتنا خیال، تو ان کی توبہ کیسے ہوئی پھر؟ وہ واقعہ بہت مشہور ہے۔ کہتے ہیں کسی عورت پر عاشق تھے، رات کو اس کے گھر کی دیوار پھاند رہے تھے۔ اچھا، اسی وقت قریب کے کسی گھر سے کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، اور وہ یہ آیت پڑھ رہا تھا سورۃ الحدید کی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے نرم ہو جائیں؟ جی، بس یہ سننا تھا کہ فضل وہیں رک گئے۔ ان پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، پکار اٹھے، ہاں میرے رب، اب وقت آ گیا ہے۔ فوراً؟ جی، فوراً وہیں توبہ کی، اور پھر جن جن کو لوٹا تھا ان کے پاس جا جا کر ان کے حق ادا کیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بس ہدایت کا ایک لمحہ کافی ہوتا ہے۔ کمال ہے۔ اچھا، پھر ان کی وہ ہارون اور رشید سے ملاقات کا بھی ذکر آتا ہے۔ جی، وہ بھی بڑا اہم واقعہ ہے۔ ہارون اور رشید خلیفہ وقت حج پر آئے تو فضیل سے ملنے گئے، ان سے نصیحت مانگی۔ تو فضیل نے کیا کہا؟ ڈرے نہیں خلیفہ سے؟ بالکل نہیں، بڑی بے باکی سے بات کی۔ کہا کہ قیامت کے دن اللہ تم سے اس امت کے ہر فرد کا حساب لے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا حوالہ دیا کہ وہ خلافت کو کتنی بڑی ذمہ داری اور آزمائش سمجھتے تھے۔ صحیح۔ جب ہارون نے کچھ رقم 1000 دینار پیش کرنے چاہے تو فضیل سخت ناراض ہوئے۔ کہا، میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں، تم مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ ہارون اور رشید یہ سن کر رونے لگے اور کہا، واقعی فضیل ہی اصل بادشاہ ہے۔ اس سے ان کی دنیا سے بے نیازی کا پتہ چلتا ہے کہ اصل بادشاہت تو نفس پر قابو پانے میں ہے۔ واقعی رونگٹے کھڑی کر دینے والی بات ہے۔ اچھا، اب ایک اور شہزادے کا ذکر، حضرت ابراہیم بن ادہم، یہ بھی بادشاہ تھے؟ جی، بلک کے بادشاہ تھے۔ ان کی توبہ کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے۔ وہ شکار پر نکلے تھے۔ ہاں، وہ ہرن والا قصہ۔ جی، ایک ہرن کا پیچھا کر رہے تھے، اکیلے رہ گئے تو کہتے ہیں اللہ نے اس ہرن کو زبان دی۔ کس نے بولا؟ ہاں، اس نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم اسی لیے پیدا کیے گئے ہو؟ کیا تمہیں یہی حکم ملا ہے؟ ایک روایت ہے کہ آواز گھوڑے کی زین سے آئی تھی۔
بس یہ سننا تھا کہ ان پر ایک حال طاری ہوا۔ اور سب کو چھوڑ دیا؟ سب کچھ، تخت و تاج، سلطنت، سب چھوڑ کے نکل گئے، فکر اختیار کر لیا۔ اتنی بڑی تبدیلی ایک دم سے؟ جی، جب اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے تو پھر دیر نہیں لگتی۔ پھر وہ محنت مزدوری کر کے اپنا رزق کماتے تھے۔ اچھا، شاہی چھوڑ کر مزدوری؟ جی، ان کا ایک قول ہے، خدا کو اپنا ساتھی بناؤ اور لوگوں کو چھوڑ دو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاشرے سے کٹ جائیں، بلکہ یہ کہ دل کا اصل سہارا، اصل بھروسہ صرف اللہ پر ہو، لوگوں سے امیدیں نہ لگائیں۔ اچھا، یعنی توکل علی اللہ۔ جی، تقدیر پر ایمان رکھیں لیکن اللہ کے حکم پر عمل بھی کریں، یہ نہیں کہ تقدیر کا بہانہ بنا کے بیٹھ جائیں۔ تو ان کی زندگی سے سبق ہے کہ اصل آزادی اور سکون دنیاوی چیزوں سے دل ہٹا کر اللہ پر بھروسہ کرنے میں ہے۔ بہت خوب۔ اگلا نام ہے حضرت بشر حافی کا۔ حافی مطلب ننگے پاؤں والے؟ جی، ان کی توبہ کا قصہ بھی بڑا عجیب ہے۔ سنائیے۔ کہتے ہیں جوانی میں وہ غفلت میں تھے، شاید شراب وغیرہ بھی پیتے تھے۔ ایک دن نشے میں تھے، راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ اچھا؟ انہوں نے فوراً اسے اٹھایا، بہت ادب سے صاف کیا، عطر لگایا اور کسی اونچی پاک جگہ پر رکھ دیا۔ نشے کی حالت میں بھی اتنا ادب؟ جی، تو کہتے ہیں اسی رات کسی بزرگ نے خواب دیکھا، یا شاید خود انہوں نے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے بشر، جیسے تو نے میرے نام کی عزت رکھی، میں تیرے نام کو دنیا اور آخرت میں بلند کروں گا۔ سبحان اللہ۔ بس اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اور پھر اتنے بڑے ولی بنے کہ امام احمد بن حنبل جیسے امام بھی ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ اور وہ ننگے پاؤں کیوں چلتے تھے؟ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے تھے کہ زمین اللہ کا بچھایا ہوا فرش ہے، میں اللہ اور اس کے فرش کے بیچ میں جوتا لانا بے ادبی سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ تو عشق کی انتہا ہے۔ جی، ان کا اپنا ایک خاص تعلق تھا۔ ان کی ایک نصیحت بھی بڑی کام کی ہے۔ کہتے تھے جو دنیا آخرت میں عزت چاہتا ہے وہ 3 کام نہ کرے، کسی سے سوال نہ کرے، یعنی مانگے نہیں؟ جی، دوسرا کسی کی غیبت نہ کرے، اور تیسرا بلا ضرورت کسی کی دعوت قبول نہ کرے۔ یہ دعوت والی بات، یہ تھوڑی سمجھ نہیں آئی۔ تعلقات میں تو دعوتیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ مانگنے میں اللہ سے غفلت ہے، نظر مخلوق پر چلی جاتی ہے۔ صحیح۔ غیبت کرنے والا ایک طرح سے اللہ کے فیصلے یا کام پر تنقید کرتا ہے، اور دعوت قبول کرنے میں یہ خطرہ ہے کہ کھلانے والا خود کو بڑا سمجھے، احسان جتائے، اور کھانے والا مرعوب ہو، جبکہ رزق تو اللہ ہی دے رہا ہے۔ اچھا، یعنی یہ نفس کی باریکیوں سے بچنے کی بات ہے۔ بالکل، اپنی عزت نفس اور روحانی پاکیزگی کو ہر طرح کی غفلت اور احسان مندی سے بچانا توکل کی اعلیٰ مثال ہے۔ سمجھ گیا۔ اب آتے ہیں ایک بہت ہی اونچے مقام والے بزرگ حضرت بایزید بسطامی۔ جنید بغدادی نے تو ان کا مقام فرشتوں میں جبرائیل جیسا بتایا ہے۔ جی، بایزید بسطامی کا مرتبہ بہت ہی بلند مانا جاتا ہے۔ ان کے دادا مجوسی تھے، یعنی پارسی۔ بایزید توحید کے سمندر میں غوطہ زن تھے۔ توحید یعنی اللہ کی وحدانیت؟ جی، اس کے بہت گہرے بھیدوں تک پہنچے ہوئے تھے۔ ان کا ایک قول ہے، عاشقوں کی نظر میں جنت کی کوئی قیمت نہیں۔ اچھا۔ اور عاشق اپنے عشق کی وجہ سے محبوب یعنی خدا سے پردے میں ہے۔ یہ دوسری بات کیسے؟ عشق پردہ کیسے بن گیا؟ اس کی وضاحت یہ کی جاتی ہے کہ جنت تو اللہ کی مخلوق ہے، تو مخلوق کی چاہت خالق سے غافل کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، عشق میں بھی 2 ہوتے ہیں نا، عاشق اور معشوق۔ ہاں۔ جبکہ توحید کا مقام یہ ہے کہ صرف ایک ذات اللہ کی ذات باقی رہے۔ عاشق کا خود کو عاشق سمجھنا بھی ابھی 2 ہی ہے، ابھی میں باقی ہے۔ اوہ، بہت گہری بات ہے۔ ان کی وہ حج والی حکایت بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وہ 3 حج والی، وہ سنائیے ذرا۔ انہوں نے فرمایا، میں پہلے حج پہ گیا تو صرف خانہ کعبہ نظر آیا، دل نے کہا یہ حج نہیں ہوا۔ دوسری بار گیا تو خانہ کعبہ بھی نظر آیا اور رب کعبہ، گھر کا مالک یعنی اللہ بھی، دل نے کہا یہ بھی شرک ہے۔ شرک؟ ہاں، یعنی ابھی 2 چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ تیسری بار گیا تو صرف رب کعبہ نظر آیا، خانہ کعبہ نظر ہی نہیں آیا۔ اچھا۔ تب غیب سے آواز آئی، اے بایزید، اگر تو خود کو نہ دیکھتا تو ساری کائنات کو دیکھ کر بھی مشرک نہ ہوتا۔ چونکہ تو ابھی خود کو دیکھ رہا ہے
اس لیے کائنات سے اندھا ہو کر بھی مشرک ہے۔ اللہ اللہ، یعنی اصل حجاب اپنی ذات ہے۔ جی، اس کے بعد انہوں نے خود کو دیکھنے سے بھی توبہ کی، یعنی روحانی سفر کی انتہا اپنی میں کی نفی اور صرف اللہ کی ذات کا احساس ہے۔ ہو، یہ تو سمجھ سے بھی اونچی باتیں لگ رہی ہیں۔ اچھا، آخر میں بات کرتے ہیں حضرت جنید بغدادی کی، جنہیں سید الطائفہ یعنی صوفیہ کا سردار کہتے ہیں۔ جی، حضرت جنید بغدادی کا مقام ایسا ہے کہ انہیں شریعت کے عالم بھی مانتے ہیں اور طریقت کے سالک بھی، دونوں علوم کے جامع تھے۔ وہ اپنے ماموں سری سکوتی کے مرید تھے نا؟ جی، وہ ان کے بھانجے بھی تھے اور مرید بھی، یعنی روحانی شاگرد۔ ایک بار جنید بغدادی کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب تم لوگوں کو واعظ کیا کرو، نصیحت کیا کرو۔ اچھا، تو جنید کو کچھ جھجک ہوئی اور شاید دل میں یہ خیال بھی گزرا ہو کہ اب میرا درجہ شاید میرے مرشد، میرے ماموں سری سکوتی سے بھی بلند ہو گیا ہے۔ تو کیا سری سکوتی کو پتہ چل گیا؟ فوراً سری سکوتی نے انہیں پیغام بھیجوایا کہ بھانجے، اب تمہیں لوگوں سے بات کرنی چاہیے کیونکہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملا ہے۔ جنید تو حیران رہ گئے ہوں گے۔ بالکل، پوچھا کہ آپ کو کیسے علم ہوا؟ تو سیوی سکتی نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے خواب میں بتایا ہے کہ میں نے اپنے رسول کو بھیجا تھا کہ وہ جنید کو تبلیغ کا حکم دیں۔ سبحان اللہ، یعنی مرشد کو مرید کے دل کی بات بھی معلوم ہو جاتی ہے؟ جی، یہ مرشد کی روحانی بصیرت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت جنید کا ایک بہت مشہور قول ہے، انبیاء کا کلام حضور باری تعالیٰ کی خبر دیتا ہے جبکہ صدیقین کا کلام مشاہدے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حضور باری تعالیٰ، مشاہدہ، اس کا کیا مطلب؟ حضور باری تعالیٰ مطلب اللہ کی موجودگی کا گہرا احساس، اور مشاہدہ مطلب براہ راست روحانی تجربہ یا دیدار۔ وہ کہتے تھے کہ صدیقین یعنی سچے اولیاء اللہ کا کلام سن کر انبیاء کے کلام کی حقیقت اور گہرائی زیادہ واضح ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی ایک علم ہے سننے کا، ایک ہے تجربے کا۔ بالکل، تو یہاں علم کی دو سطحوں کا پتہ چلتا ہے۔ تو ان تمام بزرگوں کی باتوں اور کہانیوں سے کیا چیز ہے جو مشترک نظر آتی ہے؟ ہر ایک کا راستہ، ہر ایک کا تجربہ الگ تھا، لیکن جی، راستے الگ تھے، انداز الگ تھے، لیکن منزل ایک تھی۔ ان سب میں جو چیزیں بار بار نظر آتی ہیں وہ ہیں، ایک تو نیت کا خالص ہونا یعنی اخلاص۔ ہاں، یہ تو بہت اہم ہے۔ دوسرا، دنیا کی محبت دل سے نکالنا۔ تیسرا، اللہ پر کامل بھروسہ، توکل۔ چوتھا، سچائی پر قائم رہنا، قول و فعل میں تضاد نہ ہونا۔ صحیح۔ پھر علم کے مطابق عمل کرنا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت۔ یہ کشف المحجوب کے واقعات ہمیں تصوف کی جڑیں دکھاتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ یہ سب شریعت کے دائرے میں ہی تھا۔ بالکل، یہ سب شریعت پر مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے باطن کی گہرائیوں میں اترنے کی کہانیاں ہیں۔ ان کی ذاتی جدوجہد، ان کی طلب، ان کے تجربات۔ اور وہ حسین بصری والی بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اصل اور نقل میں فرق کرنا ضروری ہے۔ جی ہاں، دکھاوا کرنے والوں اور حقیقی اہل اللہ میں فرق کرنا بہت اہم ہے۔ تو آج کی ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں چھوڑ جاتے ہیں سننے والوں کے لیے۔ جی، اپنا تعلق کیسے رکھا؟ کہیں بالکل کنارہ کشی کر لی، کہیں سامنا کیا؟ ان کا وہ لوگوں کو چھوڑ دینے یا خالص نیت کا جو تصور تھا، کیا وہ آج کی ہماری اس اتنی پیچیدہ، تیز رفتار اور جڑی ہوئی زندگی میں بھی ہمارے لیے کوئی رہنمائی دے سکتا ہے؟ کیسے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے، سوچنے کے لیے۔ اس گہری گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم قدیم فارسی کتاب کشف المحجوب کے کچھ خاص حصوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ کتاب تصوف میں تو آپ کہہ سکتے ہیں ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، بالکل بنیادی متون میں سے ایک ہے یہ۔ اور ہمارا مقصد آج یہ ہے کہ اس میں جن بزرگ صوفیہ کا ذکر ہے، ان کی زندگیوں، ان کی تعلیمات سے کچھ اہم باتیں، کچھ انسائٹس نکالی جائیں۔ جی، یہ صرف تاریخی نام نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انسان کو، روحانیت کو، خدا سے تعلق کو بہت گہرائی سے سمجھا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یقیناً کشف المحجوب کو سمجھنا مطلب تصوف کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور ان شخصیات کو جاننا صرف اس دور کو نہیں سمجھاتا بلکہ آج بھی انسانی تجربے کے کئی پہلو روشن ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو سب سے پہلے کس کی بات کریں؟ ابو یعقوب یوسف بن الحسین الرازی؟ جی، ان سے شروع کرتے ہیں۔ یہ کافی قدیم بزرگ تھے اور مشہور صوفی ذو النون مصری ان کی صحبت میں یہ رہے ہیں۔ اچھا۔ ان کی ایک بات مجھے بڑی
کہنا چاہیے چونکانے والی لگی. وہ کہتے ہیں کہ انسانوں میں سب سے کمتر 2 قسم کے لوگ ہیں. کون کون؟ ایک تو لالچی درویش اور دوسرا وہ جو اپنے محبوب کے عشق میں بالکل ڈوب گیا ہو، حد سے گزر گیا ہو. جی اور سب سے بزرگ کون؟ الصدیق، سچا انسان. جی اور اس کی وجہ بھی وہ بتاتے ہیں. دیکھیں، لالچی درویش، فقیری تو خود ایک امتحان ہے. ہاں اگر وہ اس حالت میں بھی دنیا داروں سے، امیروں سے امیدیں لگائے گا، لالچ کرے گا، تو وہ اپنی جو تھوڑی بہت عزت ہے وہ بھی گوا دے گا. تو مطلب وہ کہتے ہیں کہ عزت کی دولت ذلت کی فقیری سے بہتر ہے. بالکل، یہ بڑا پریکٹیکل نقطہ ہے. عزت زیادہ اہم ہے. اور عاشق کا کیا معاملہ ہے، وہ کیوں کمتر ہے؟ ان کے مطابق جو شدید عشق میں مبتلا ہے نا، وہ اپنے محبوب کے سامنے خود کو بہت حقیر، بہت بے وقت سمجھتا ہے. ہاں ہوتا تو ہے. تو یہ جو اپنی ذات کی نفی ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی ایک طرح سے نفسانی خواہشی کی شکل ہے. اچھا، یہ کیسے؟ اس کے لیے وہ مثال دیتے ہیں زلیخا اور یوسف علیہ السلام کی. دیکھیں، جب تک زلیخا کے دل میں شدید خواہش تھی، وہ کمزور ہوتی گئیں، رسوائی ملی. جی لیکن جب انہوں نے وہ خواہش ترک کر دی، اللہ کی طرف رجوع کیا، تو اللہ نے انہیں عزت بھی دی اور روایت میں آتا ہے کہ جوانی بھی لوٹا دی. اوہو. تو اصل بات یہ ہے کہ نفس کی خواہش، چاہے وہ محبت کے نام پر ہی کیوں نہ ہو، اگر حد سے بڑھ جائے تو انسان کو نیچے لے جاتی ہے. خود پر قابو، خواہش سے دوری، یہی اصل عزت ہے. خواہشات پر قابو. یہ بات ہمیں اگلی شخصیت کی طرف لے جاتی ہے، ابو الحسن سمنون بن عبداللہ الخواص. ان کی زندگی میں تو بڑا ڈراماٹک موڑ آیا اسی حوالے سے. جی، سمنون. انہیں لوگ سمنون المحب کہتے تھے، یعنی محبت کرنے والا. لیکن وہ خود کو سمنون الکذاب کہتے تھے، یعنی جھوٹا. جی، یہ ان کی عاجزی تھی، انکساری تھی. ان کی زندگی میں ایک بڑی آزمائش آئی. ایک شخص تھا غلام الخلیل. ہاں، میں نے پڑھا ان کے بارے میں. یہ بظاہر صوفی لگتا تھا، مگر تھا بڑا ریاکار، اور خلیفہ تک اس کی پہنچ تھی. بالکل. اس نے خلیفہ کو صوفیوں کے خلاف بھڑکا رکھا تھا. تو ہوا یہ کہ ایک عورت نے سمنون سے شادی کی خواہش کی. سمنون نے انکار کر دیا. اچھا. اب وہ عورت شاید بدلہ لینے کے لیے یا شاید سچ میں کسی غلط فہمی کی بنا پر وہ سیدھا گئی غلام الخلیل کے پاس. اوہو. اور سمنون پر کوئی الزام لگا دیا. اب غلام الخلیل کو تو موقع مل گیا. جس نے فوراً خلیفہ کے کان بھرے ہوں گے. جی ہاں، اور اتنا بھڑکایا کہ خلیفہ نے سمنون کے قتل کا حکم دے دیا. ہیں؟ قتل کا حکم؟ صرف ایک الزام پر؟ جی، لیکن پھر ایک عجیب بات ہوئی. جب خلیفہ جلاد کو حکم دینے لگا تو اس کی زبان بند ہو گئی، بول ہی نہیں پایا. یہ تو معجزہ لگتا ہے. بالکل غیر معمولی بات ہے. اور پھر اسی رات خلیفہ نے خواب دیکھا. خواب میں اسے بتایا گیا کہ تمہاری بادشاہت سمنون کی زندگی تک ہی ہے. اگر وہ مر گیا تو تمہاری سلطنت بھی گئی. ارے، پھر تو فوراً ہوش ٹھکانے آ گئے ہوں گے. صبح ہوتے ہی سمنون کو بلایا، معافی مانگی، عزت دی. تو یہ واقعہ ایک تو یہ دکھاتا ہے کہ اس زمانے میں صوفیاں کو کتنے خطرات تھے، سیاسی طور پر بھی. جی بالکل. لیکن اس سے بھی اہم بات جو سمنون نے محبت کے بارے میں کہی ہے، وہ کیا تھی؟ انہوں نے فرمایا، اور یہ بہت گہری بات ہے، کسی چیز کی وضاحت صرف اس سے زیادہ لطیف چیز سے ہو سکتی ہے. محبت سے زیادہ لطیف تو کوئی چیز نہیں ہے. تو پھر محبت کی وضاحت کس چیز سے کی جائے؟ واہ، مطلب محبت ناقابل بیان ہے. جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کو آپ لفظوں میں نہیں لا سکتے، منطق سے نہیں سمجھا سکتے. یہ محبوب کی طرف سے ہوتی ہے، اس کی صفت ہے، عاشق کا کمال نہیں. یہ بات ان کے لقب المحب کو اور معنی خیز بنا دیتی ہے. بالکل. محبت کی اس ناقابل بیان کیفیت سے اب ہم چلتے ہیں عاجزی اور خود شناسی کی طرف. ایک اور بزرگ شاہ شجاع الکرمانی، یہ تو شاہی خاندان سے تھے. جی، شاہی نسل سے تھے. ان کا ایک قول اسی نقطے پر ہے جو آپ نے اٹھایا. کون سا؟ وہ فرماتے ہیں، بزرگوں کی بزرگی تب تک ہے جب تک وہ اسے دیکھتے نہیں، اور اولیاء کی ولایت یعنی اللہ سے قربت کا مقام وہ بھی تبھی تک ہے جب تک وہ اسے نہیں دیکھتے. ہاں، مطلب جس لمحے آپ کو احساس ہوا کہ میں بزرگ ہوں یا میں ولی ہوں، بس اسی وقت وہ مقام خطرے میں پڑ گیا. بالکل، آپ نے اس کی حقیقت کھو دی. یہ عاجزی کی انتہا ہے، نفس کے دھوکے سے بچنے کی تلقین ہے. یہ تو بہت اونچا مقام ہے عاجزی کا. اسی سے جڑی ان کی ایک اور حکایت بھی بڑی حیران کن ہے. کہتے ہیں کہ وہ 40 سال تک سوئے نہیں، مسلسل عبادت، ریاضت. 40 سال؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جی، روایت یہی کہتی ہے. 40 سال تک جاگتے رہے. پھر ایک رات ان پر نیند غالب آ گئی، سو گئے.
تو خواب میں اللہ کا دیدار ہوا؟ جی، خواب میں دیدار نصیب ہوا تو انہوں نے عرض کیا، اے رب، میں تجھے راتوں کو جاگ جاگ کر ڈھونڈتا رہا پر تو مجھے نیند میں ملا۔ جواب کیا آیا؟ جواب بہت اہم ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے شاگ، تم نے مجھے ان راتوں کی بیداریوں کی وجہ سے ہی پایا ہے۔ اگر تم نے وہ کوشش نہ کی ہوتی، وہ جاگنا نہ ہوتا، تو آج یہ نیند میں ملنا بھی نصیب نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، مطلب کوشش کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، چاہے نتیجہ فوراً نظر نہ آئے۔ بالکل، روحانی کامیابی یا کوئی بھی انعام وہ اکثر پچھلی محنتوں کا ہی پھل ہوتا ہے، چاہے ملے کسی اور غیر متوقع طریقے سے۔ مسلسل لگے رہنا ضروری ہے۔ یہ جدوجہد اور روحانی سمجھ کی بات ہمیں سہل بن عبداللہ التستری کی طرف لے جاتی ہے۔ ان کے بارے میں ایک بات مشہور تھی کہ انہوں نے شریعت اور حقیقت کو جمع کیا۔ جی، یہ جملہ مشہور ہے، لیکن کشف المحجوب کے مصنف اس سے پوری طرح متفق نہیں ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ مصنف کا اعتراض بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں، بھئی شریعت یعنی اسلام کے ظاہری احکام اور حقیقت یعنی باطنی معرفت یہ کبھی الگ تھیں ہی نہیں کہ انہیں کوئی جمع کرے۔ تو پھر یہ فرق کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں، یہ تو ایک ہی چیز کے دو پہلو ہیں۔ شریعت ہی حقیقت تک لے جاتی ہے اور حقیقت شریعت کا ہی اصل مغز ہے۔ ایک کے بغیر دوسری ناممکن ہے۔ شریعت کا انکار تو گمراہی ہے اور حقیقت کا انکار کفر ہے۔ تو پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں نے شریعت و حقیقت کو جمع کیا، مصنف کہتے ہیں یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، حقیقت کی اہمیت بتانے کے لیے۔ جیسے کلمے میں لا الہ الا اللہ حقیقت ہے، محمد رسول اللہ شریعت، دونوں لازم ہیں، الگ نہیں۔ صحیح۔ خود تستری کا ایک قول اس تعلق کو بڑا واضح کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تستری فرماتے ہیں، سورج کسی ایسے شخص پر طلوع یا غروب نہیں ہوتا جو خدا سے غافل نہ ہو، مگر یہ کہ وہ خدا کو اپنی جان، اپنی روح، اپنی دنیا، اپنی آخرت، ہر چیز پر ترجیح دے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ اگر کوئی بندہ ہر وقت اپنی فکروں میں، اپنی پلاننگ میں، اپنے فائدے نقصان میں ہی لگا رہتا ہے تو یہ نشانی ہے کہ وہ ابھی اللہ کو صحیح طرح جانتا ہی نہیں۔ کیونکہ اللہ کا علم انسان کو اپنی تدبیر چھوڑنے پر مجبور کرتا ہے۔ آپ کوشش کرتے ہیں لیکن نتیجہ تقدیر اس پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تسلیم اور رضا۔ تسلیم و رضا، تقدیر پر راضی رہنا، توکل، یہ ہمیں ایک اور بزرگ ابو بکر محمد بن عمر الوراق کی یاد دلاتا ہے۔ ان کا لقب تھا معلم الاولیاء، اولیاء کا استاد۔ جی ہاں، ان کی زندگی کا ایک واقعہ تو بہت ہی مشہور ہے۔ ان کے اپنے استاد محمد بن علی کے ساتھ پیش آیا۔ وہ کتابیں دریا میں پھینکنے والا؟ جی وہی۔ استاد نے انہیں اپنی کچھ لکھی ہوئی تحریریں دیں، کہا جاؤ دریائے آمو میں پھینکاؤ۔ الوراق کو افسوس ہوا ہوگا کہ اتنا علم ضائع ہو رہا ہے۔ بالکل، انہوں نے سوچا یہ تو بڑا علمی نقصان ہے، تو وہ تحریریں گھر میں کہیں چھپا دیں اور استاد سے آ کر کہہ دیا جی پھینک آیا۔ لیکن استاد تو پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ جی، انہوں نے پوچھا جب پھینک رہے تھے تو کیا دیکھا؟ الوراق نے کہا کچھ نہیں۔ استاد فوراً سمجھ گئے، فرمایا تم نے میرا حکم نہیں مانا، تم نے پھینکی نہیں ہے، جاؤ واپس جاؤ اور انہیں دریا میں ڈالو۔ وہ ہوا جو کتابوں میں لکھا ہے؟ جی، پانی پھٹا، ایک صندوق نکلا، خود بخود کھلا، کاغذ اس میں گرے، صندوق بند ہوا، پانی واپس مل گیا اور صندوق غائب۔ اللہ اکبر، یہ تو سری کرامت ہے۔ جی، کرامت ہی ہے۔ جب الوراق نے واپس آ کر یہ سب بتایا تو استاد نے مسکرا کر وضاحت کی۔ کیا وضاحت کی؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے الہیات اور تصوف پر کچھ بہت گہری باتیں لکھی تھیں، ایسی کہ عام عقل انہیں آسانی سے سمجھ نہیں سکتی۔ میرے بھائی خضر نے خواہش کی تھی کہ یہ مجھ تک پہنچے، تو اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ یہ امانت ان تک پہنچا دے۔ واہ، یعنی یہ استاد کا مقام بھی دکھاتا ہے اور شاگرد کے لیے اطاعت کا امتحان بھی تھا۔ بالکل۔ ان حیران کن واقعات کے علاوہ الوراق نے معاشرے کے بارے میں بھی بڑی گہری بات کہی ہے۔ انہوں نے لوگوں کو 3 طبقوں میں بانٹا۔ جی، 3 طبقے: علماء یعنی جاننے والے، امراء یعنی حکمران، اور فقراء یعنی درویش صوفی۔ اور ان کے بارے میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ معاشرے میں بگاڑ تب آتا ہے جب یہ 3 طبقے بگڑ جائیں۔ علماء کا بگاڑ ہے لالچ میں، امراء کا بگاڑ ہے ظلم میں، اور فقراء کا بگاڑ ہے ریاکاری، دکھاوے میں۔ کتنی سچی بات ہے، آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہے۔ جی، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ امراء تب بگڑتے ہیں جب وہ علماء سے دور ہو جائیں، مطلب صحیح علم اور مشورے سے۔ علماء تب بگڑتے ہیں جب وہ امراء کے قریب ہو جائیں، یعنی دنیاوی فائدے کے لیے، اور فقراء تب بگڑتے ہیں جب وہ دکھاوا شروع کر دیں۔
اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ معاشرے کی صحت کے لیے ان تینوں کا اپنی اپنی جگہ ٹھیک رہنا ضروری ہے۔ بالکل، حکمرانوں کا ظلم علم سے دوری کا نتیجہ، علماء کا لالچ تقوی کی کمی کا نتیجہ، اور درویشوں کی ریاکاری توکل یعنی اللہ پر بھروسے کی کمی کا نتیجہ، سب جڑا ہوا ہے۔ اب آتے ہیں اس شخصیت کی طرف جو شاید تصوف کی تاریخ میں سب سے زیادہ متنازع کہے جا سکتے ہیں، ابو المغیث الحسین بن منصور الحلاج۔ جی، الحلاج، ان کے بارے میں تو شروع سے ہی بہت اختلاف رہا ہے۔ کچھ صوفیہ انہیں بہت اونچا مقام دیتے ہیں، کچھ بالکل رد کرتے ہیں۔ بڑے بڑے نام ہیں دونوں طرف۔ جی ہاں، جنید بغدادی، شبلی جیسے بزرگوں نے احتیاط کی۔ دوسری طرف عمرو بن عثمان المکی، ابن عطا، بعد میں ابو سعید ابی الخیر، یہ سب انہیں ولی کامل مانتے تھے۔ خود کشف المحجوب کے مصنف وہ حلاج کا احترام تو کرتے ہیں، لیکن ان کے بعض اقوال اور کاموں کو نمونہ بنانے سے منع کرتے ہیں۔ ان کی وجہ کیا ہے؟ مصنف کیا کہتے ہیں؟ مصنف کی رائے یہ ہے کہ الحلاج مغلوب الحال تھے، یعنی ان پر ایک شدید روحانی کیفیت، ایک وجد طاری رہتا تھا جس نے ان کے ہوش و حواس، ان کے کنٹرول پر غلبہ پا لیا تھا۔ وہ متمکن نہیں تھے، یعنی جن کی حالت پائیدار اور قابو میں ہو۔ اچھا، تو حالت جزم میں تھے۔ جی، ان پر جادوگری کے الزام بھی لگے جسے مصنف رد کرتے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ مصنف دلیل دیتے ہیں کہ بھئی حلاج کی زندگی دیکھو، نماز، روزہ، شریعت کی پابندی، توحید کی باتیں، یہ کام کوئی جادوگر نہیں کرتا۔ صحیح۔ تو اگر ان سے کوئی غیر معمولی بات ہوئی بھی تو وہ کرامت تھی، اللہ کی طرف سے، جادو نہیں تھا۔ لیکن مصنف بہت زور دے کر کہتے ہیں کہ ان کے متنازع اقوال جیسے انا الحق، ہاں، میں حق ہوں، ان کو بنیاد بنا کر گمراہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے نام پر کئی غلط فرقے بھی بن گئے۔ اسی بارے میں شبلی کا وہ قول بڑا مشہور ہے کہ الحلاج اور میں ایک ہی چیز پر تھے، مگر مجھے میری دیوانگی نے بچا لیا اور اسے اس کی عقل نے ہلاک کر دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت گہری بات ہے۔ شاید شبلی یہ کہہ رہے تھے کہ میری جو جذب و مستی کی کیفیت تھی اس نے مجھے ایسی باتیں کہنے سے روکے رکھا جو ظاہری علماء یا حکومت کو ناگوار گزریں۔ اچھا، جبکہ الحلاج نے اپنی عقل یا سمجھ کے مطابق جو محسوس کیا اسے بیان کرنے کی کوشش کی، اور وہی بات ان کی شہادت کا سبب بن گئی۔ تو یہ ایک طرح سے وارننگ بھی ہے کہ روحانی تجربات کو بیان کرنے میں بہت احتیاط چاہیے۔ بالکل، خاص طور پر جب وہ عام فہم سے باہر ہوں۔ کیسے سمجھا جائے، کیسے بتایا جائے، یہ بہت نازک معاملہ ہے۔ بھروسے میں کمال درجہ رکھتے تھے۔ جی، ان کا ایک قول تو ایسا ہے جیسے پورے علم کا خلاصہ ہو۔ کون سا؟ انہوں نے فرمایا، سارا علم 2 جملوں میں ہے، جو تمہارے لیے کیا جا چکا ہے یعنی تقدیر، اس کی فکر نہ کرو، اور جو تم پر فرض ہے یعنی اللہ کا حکم، اسے ضائع نہ کرو۔ واہ، بس اپنی ذمہ داری نبھاؤ، نتیجہ اللہ پر چھوڑو۔ جی، فکر معاش اور فکر معاد دونوں کا حل اسی میں ہے۔ اور ان کے توکل کا عالم تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے جو روایت کیا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے دوستی صحبت کی درخواست کی، جی، اور الخواص نے انکار کر دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خضر علیہ السلام کی صحبت سے انکار؟ وجہ سنیے، انہوں نے اس لیے انکار نہیں کیا کہ انہیں کوئی خضر سے بہتر ساتھی چاہیے تھا۔ تو پھر؟ انہیں ڈر یہ تھا کہ کہیں میں خضر کی صحبت کی وجہ سے ان پر بھروسہ کرنے نہ لگ جاؤں، میرا توکل اللہ سے ہٹ کر خضر پر نہ چلا جائے۔ اوہو، وہ ایک مستحب کام یعنی خضر کی صحبت کے لیے ایک فرض یعنی اللہ پر کامل توکل کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ یہ تو توکل کی انتہا ہے۔ جی، اللہ پر ایسا بھروسہ کہ کوئی اور بیچ میں نہ آئے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی ہستی کیوں نہ ہو۔ یہ شرک خفی سے بھی بچنا ہے۔ تو ان سب باتوں کا ان تمام شخصیات کی زندگیوں کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ آج کی اس گفتگو سے ایک بات تو واضح ہوئی کہ تصوف کی دنیا بڑی متنوع ہے۔ جی ہاں، بہت رنگ ہیں۔ ان بزرگوں نے محبت، توکل، علم، عاجزی، ان اندرونی کیفیات پر بہت زور دیا،
لیکن ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ انہیں سماجی اور سیاسی مشکلات کا بھی سامنا تھا۔ بالکل، ان کی زندگیاں صرف خانقاہوں تک محدود نہیں تھیں، ان میں روحانی تجربہ بھی ہے اور عملی زندگی کے چیلنجز بھی، اخلاق اور عمل کا امتزاج ہے۔ اور ایک بات جو بار بار سامنے آئی وہ ہے اصلی اور نقلی کا فرق۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ حقیقی روحانیت اور صرف دعوے، ریاکاری یا جذباتی باتوں میں فرق کرنا۔ ہم نے غلام الخلیل کو بھی دیکھا، الحلاج کے نام پر بننے والے غلط فرقوں کا ذکر بھی سنا۔ تو سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ہے کہ صرف علم کافی نہیں، صرف وجد و حال کافی نہیں، کردار کی پختگی، اصولوں پر قائم رہنا اور شریعت کی پیروی، یہ سب لازم ہے۔ بالکل، اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں۔ کشف المحجوب میں مصنف ایک جگہ کہتے ہیں کہ لوگ کعبہ جانے کے لیے سینکڑوں میل صحرا پار کر لیتے ہیں، جی، لیکن اپنے نفس اور خواہشات کا صحرا پار کر کے اپنے دل تک کیوں نہیں پہنچتے، جہاں انہیں اپنے رب کی پہچان، اس کی معرفت کے نشان مل سکتے ہیں؟ بہت خوبصورت بات ہے۔ تو آج کے دور میں ہمارے اندر وہ کون سے صحرا ہیں، کون سی رکاوٹیں ہیں جنہیں عبور کر کے ہم زیادہ گہری سچائیوں تک، حقیقی سکون تک پہنچ سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔